شک نہیں کہ قمر مہندر سنگھ بیدی صاحب ایک بلند پایہ شاعر، مصنف، ادیب، اعلیٰ سرکاری افسر اور ایک بہترین انسان تھے۔ بیدی صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور تخلیقی صلاحیتوں کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا رہا، اور آج بھی ان کی نظم اور نثر کو جو شہرت حاصل ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ قمر مہندر سنگھ بیدی صاحب کی خود نوشت سوانح حیات یادوں کا جشن ایک قابل مطالعہ کتاب ہے۔ کیا دلچسپ واقعات اور دل فریب قصے انہوں نے رقم کیے ہیں۔ مجھے اس کتاب کی ترتیب و تدوین کا موقع ملا، یقینی طور پر ان واقعات سے آپ بھی لطف اندوز ہوں گے۔ شاہدنامہ.com نے اس سوانح حیات کو YouTube پر اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے باپ دادا آبا و اجداد پر فخر کرنا ایک قدرتی امر ہے، اور جب یہ آبا و اجداد اپنے زمانے کے مقتدر افراد ہوں تو آنے والی نسلیں ان پر جتنا بھی فخر کریں کم ہوتا ہے۔ میرا خاندان حضرت بابا گرو نانک دیو جی سے منسلک ہے۔ میں براہ راست ان کی 70ویں پشت ہوں۔ ہمارے خاندان کے بھاٹ بتاتے ہیں کہ حضرت بابا گرو نانک دیو جی خود شری رام چندر جی کے خاندان میں سے تھے، جس کی تفصیل بھاٹوں کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ اگر میں یہ کہوں کہ ابن سلطان بن سلطان ہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ حضرت بابا گرو نانک دیو جی کے بارے میں کچھ لکھنا تحصیل حاصل ہوگا، کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک یا مذہب ہوگا جو آپ کے کردار اور شخصیت سے واقف نہ ہو۔ آپ صلح کل کے شیدائی، وحدانیت کے پرستار، امن و آشتی و قوت کے علم بردار تھے۔ مذہبی رواداری آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کا ثبوت آپ کے متعدد سفر ناموں میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ ذرائع آمد و رفت بالکل محدود تھے، آپ نے دور دراز تک کے سفر کیے۔ آپ لنکا، تبت، ایران، عراق، عرب، مصر، روم، شام وغیرہ گئے، خدا رسیدہ بزرگوں سے تبادلہ خیال کیا۔ آپ ہر مذہب کے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ ہندو آپ کو ہندو، سکھ آپ کو سکھ اور مسلمان آپ کو مسلمان تصور کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے وقت ہندوؤں اور سکھوں نے چاہا کہ آپ کے جسد مبارک کو نظر آتش کیا جائے، اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسے سپرد خاک کیا جائے۔ جب بات تنازع کی حد تک بڑھی تو یہ طے ہوا کہ چونکہ آپ ہر مذہب کے لوگوں کو پیارے تھے، اس لیے آپ کے جسم کا آدھا حصہ نظر آتش اور آدھا سپرد خاک کیا جائے۔ چنانچہ جب کفن اٹھایا گیا تو وہاں صرف پھول ہی پھول تھے، جن کو آدھا آدھا بانٹ کر ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنے اپنے رواج کے مطابق سپرد خاک اور نظر آتش کیا۔ گرو نانک دیو جی کی تعلیم کسی دوسرے مذہب یا فرقے کے خلاف نہیں تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ سبھی اپنے اپنے طریقے سے اپنے خدا کو مانیں، سب سے محبت کریں، دنیا میں رہ کر دنیا کی برائیوں سے بچیں، فضول رسومات کو ترک کریں اور وہام پرستی سے دور رہیں۔ آپ وحدانیت کے حامی تھے اور فرماتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے، اس کی ذات لا شریک ہے اور وہ لافانی ہے۔ اس کو ہر حال میں یاد کرنا، اس کا نام لینے والوں کو دونوں عالم میں عزت ملتی ہے۔ تقریر سے زیادہ آپ اپنے اعمال سے لوگوں کو درس دیتے تھے، اور ایک بار بابا جی ہردوار تشریف لے گئے۔ ہر کی پیڑی گئے تو دیکھا کہ ایک سادھو جی مشرق کی طرف منہ کر کے گنگا جل اچھال رہے ہیں۔ بابا جی نے پوچھا، سادھو مہاراج آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سادھو جی نے جواب دیا، وہ اپنے آبا و اجداد کے لیے پانی اچھال رہے ہیں تاکہ انہیں اگلی دنیا میں تشنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس پر بابا جی نے مغرب کی جانب منہ پھیر کر پانی اچھالنا شروع کر دیا۔ سادھو نے حیرت سے پوچھا کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا کہ میں اپنے کھیتوں کی طرف جو یہاں سے 200 کوس دور ہیں پانی اچھال رہا ہوں تاکہ کھیتی سوکھ نہ جائے۔ اس پر سادھو جی ہنسے اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ بابا بھلا اس طرح سے اچھالا ہوا پانی 200 کوس کس طرح جا سکتا ہے؟ بابا جی نے فرمایا کہ اگر آپ کا اچھالا ہوا پانی دوسری دنیا تک جا سکتا ہے تو میرا اچھالا ہوا پانی 200 کوس کیوں نہیں جا سکتا؟ اس پر سادھو جی کو اپنی خوش فہمی کا احساس ہوا اور بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ جب
بابا جی عرب گئے تو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو ٹھوکر مار کر اٹھایا اور کہا کہ بابا تم مکہ معظمہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوئے ہوئے ہو، جانتے نہیں کہ مکہ معظمہ خدا کا گھر ہے، ادھر ٹانگیں کر کے لیٹنا یا سونا خدا کی بے حرمتی ہے۔ بابا جی نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ بندہ خدا مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں پردیسی ہوں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ادھر خدا کا گھر ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میری ٹانگیں گھما کر اس سم کی دوسری طرف خدا کے گھر نہیں ہے۔ اس پر وہ شخص لاجواب ہو گیا، لیکن بابا جی نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں خوش ہوں کہ آپ کے دل میں خدا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی محبت ہے۔